بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع خلیفہ عبد الملک ولید و عثمان وغیرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ کی نصیحت۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بڑا عالم اور پرہیبت بادشاہ گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف، جس نے اپنی شقاوت قلبی سے ہزارہ مسلمانوں کا خون کیا ہے، پہلے اسی کا وزیر تھا۔ عبد الملک کے بیٹے ولید نے اسے وزارت سے ہٹا کر عراق و فارس کا گورنر بنا دیا تھا۔ عبد الملک کی خلافت اور حجاج کی گورنری کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل حجاز و عراق جن کی بیعت کر لی تھی، مکہ میں پناہ لی۔ حجاج نے محاصرہ کر لیا اور کعبۃ اللہ پر گولے چلائے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے جب اکثر ساتھی ان کو چھوڑ گئے تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا کہ میں اس وقت بے یار و مددگار ہوں۔ چند آدمی ابھی تک ہمراہ ہیں، مگر وہ بھی زیادہ عرصہ تک تکالیف کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ماں بڑی ثابت قدم تھیں۔ وہ مجبوریوں اور مصلحتوں کو ایمان و اسلام اور حق و صداقت کے مقابلے میں بالکل ہیچ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر تم اپنے آپ کو حق پر جانتے ہو تو اظہار حق میں جو بھی مصائب آئیں انہیں مردانہ وار برداشت کرو اور باطل کا مقابلہ کرو، یہاں تک کہ تم اور تمہارے ہمراہی اظہار حق کے لیے قربان ہو جائیں۔ اور اگر تمہیں صرف حب جاہ اور دنیاوی جاہ و جلال سے غرض ہے تو جس قدر جلدی تمہاری ہستی مٹ جائے بہتر ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے اظہار حق میں کوئی خوف نہیں ہے، صرف اندیشہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ ماں نے جواب دیا، اے فرزند، بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو لٹکانا اور اس کا چمڑا وغیرہ اتارنا اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ آخر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جاں بکف ہو کر لڑائی کی۔ چونکہ ہمراہیوں کی تعداد بہت قلیل تھی، اس لیے قتل ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 73 ہجری کا ہے۔ طارق ابن زیاد کی گفتگو۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہسپانیہ تک جا پہنچی۔ ہسپانیہ کی فتح کے ابتدائی ایام میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر امیران اسپین تھے، اور انہی کی کوششوں سے ہسپانیہ فتح بھی ہوا تھا۔ طارق نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا، اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک زمرد کی میز بھی تھی اور موتیوں سے آراستہ تھی، جس کے 360 پائے خالص سونے کے تھے۔ طارق نے یہ میز خلیفہ کے لیے حاصل کی، لیکن موسیٰ بن نصیر کو جو رتبہ میں طارق سے بلند درجہ پر تھا، یہ برا معلوم ہوا۔ اس نے طارق سے تمام مال کسی نہ کسی بہانے سے لے لیا اور اس پر نافرمانی کا الزام لگا کر خلیفہ کے نام سے اس کو معزول اور قید کر دیا۔ یہ ناانصافی دیکھ کر تمام سردار خاموش تھے۔ طارق نے اپنی جان سے ہاتھ دھو کر خود ہی جرأت کی اور کہا، اے سردار، مجھے یقین ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور صرف حسد کا شکار ہو رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے خدا اور مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کیا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ خلیفہ بھی مجھ کو بے قصور قرار دے گا۔ موسیٰ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے خفیہ طور پر اس کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن طارق کسی نہ کسی طرح خلیفہ تک پہنچ گیا اور اس نے اصل حالات سن کر طارق کو پھر بحال کر دیا۔ خلیفہ کے روبرو
بے گناہ مقتول کے باپ کا بے باکانہ کلام۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو موسیٰ سپہ سالار کے خاندان سے عداوت ہو گئی۔ اس نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو، جو بہت ہر دل عزیز تھا اور جس نے ایک عیسائی شہزادی سے نکاح کر لیا تھا، کسی ترکیب سے عین نماز کے وقت قتل کر دیا، اور قاتلوں نے اس کا سر خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ عبدالعزیز کا باپ موسیٰ بھی دربار میں موجود تھا۔ خلیفہ سلمان نے مرحوم کے بدنصیب باپ کو سر دکھایا اور پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ موسیٰ نے نہایت نفرت کے ساتھ منہ ایک طرف پھیر لیا اور کہا، میں بخوبی پہچانتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس شخص پر کوئی بلائے آسمانی نازل ہو جس نے اپنے سے بہتر اور مخلوق کے خیر خواہ کو محض اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے قتل کرا دیا۔ یہ کہہ کر دربار سے نکل گیا اور مکہ میں جا کر بیٹے کے غم میں شکستہ دل ہو کر انتقال کر گیا۔